یہ تصور ذرا ایک لمحے کے لیے ذہن میں لائیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، جہاں طاقتور کا نام فائل بند نہ کروا سکے، جہاں کمزور کی آواز عدالت تک پہنچ سکے، جہاں فیصلہ تعلق پر نہیں دلیل پر ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایسا معاشرہ واقعی موجود ہے، یا یہ صرف کتابوں میں لکھا ہوا ایک خوبصورت خیال ہے؟ رول آف لا صرف آئین کی ایک شکل نہیں، یہ اس ریاست کی روح ہوتی ہے جو طے کرتی ہے کہ طاقت قانون کے نیچے ہوگی یا قانون طاقت کے نیچے دب جائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو اسی سوال کے گرد گھومتی ہے کہ رول آف لا آخر ہے کیا، یہ کیوں ضروری ہے، اور جب یہ کمزور پڑتا ہے تو ریاست کے اندر سب سے پہلے کیا ٹوٹتا ہے۔ یہ ویڈیو قانون کی پیچیدہ زبان میں نہیں، انسان کی زندگی کے تناظر میں بات کرے گی۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ رول آف لا کا بنیادی تصور ہے کیا۔ رول آف لا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھنی ہوگی، قانون افراد سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان، کوئی ادارہ، کوئی عہدہ قانون سے اوپر نہیں ہوتا۔ رول آف لا کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کے پاس قوانین موجود ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی قانون حکمران پر بھی لاگو ہوں اور وہی قانون عام شہری پر بھی۔ اگر ایک قانون طاقتور کو رعایت دے اور کمزور پر سختی کرے تو وہ قانون نہیں، ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔ رول آف لا کی بنیاد تین بنیادی ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ستون قانون کی بالادستی، یعنی فیصلے افراد کی مرضی سے نہیں، قانون کی تحریر اور اس کی روح سے ہوں۔ دوسرا ستون قانون کے سامنے برابری، جس میں نام، عہدہ، دولت یا تعلق کسی کو استثناء نہیں۔ اس کا تیسرا ستون ہے قانونی طریقہ کار، یعنی ہر شخص کو سنے جانے کا حق، منصفانہ ٹرائل اور دفاع کا پورا موقع۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رول آف لا ایک کتابی تصور نہیں رہتا بلکہ انسانی وقار کا محافظ بن جاتا۔ اور جب یہ اصول کمزور پڑتے ہیں تو سب سے پہلے قانون نہیں ٹوٹتا، انصاف ٹوٹتا ہے۔ رول آف لا کوئی جدید ایجاد نہیں، یہ تصور طاقت کے بے لگام استعمال کے رد عمل میں پیدا ہوا۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں قانون حکمران کی مرضی ہوا کرتا تھا، بادشاہ جو کہہ دے وہی انصاف سمجھا جاتا تھا۔ سن 1215 میں میگنا کارٹا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک بادشاہ سے منوایا گیا کہ وہ بھی قانون کے تابع ہوگا۔ یہ دستاویز مکمل جمہوریت نہیں تھی، لیکن اس نے ایک خطرناک روایت توڑ دی کہ حکمران جواب دہ بھی ہو سکتا ہے۔ صدیوں بعد برطانوی مفکر اے وی ڈائسی نے رول آف لا کو ایک واضح نظریے کی شکل دی۔ ڈائسی کے مطابق کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں، ہر اختیار قانون سے نکلتا ہے اور عدالتیں شہری آزادیوں کی محافظ ہوتی ہیں۔ یہی تصور آگے چل کر آئینی ریاستوں، جمہوری نظاموں اور جدید عدالتوں کی بنیاد بنا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، رول آف لا صرف مغرب کا نظریہ نہیں، اسلامی تاریخ میں بھی قاضی اور خلیفہ قانون کے سامنے برابر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رول آف لا ایک تہذیب کی پہچان بن جاتا ہے، جہاں طاقت خود کو قانون کے تابع سمجھتی ہے، اور جہاں یہ سوچ ختم ہو جائے وہاں تاریخ بتاتی ہے کہ زوال زیادہ دور نہیں ہوتا۔ اب ہم بات کریں گے رول آف لا کے بنیادی اصولوں کی۔ رول آف لا ایک جملہ نہیں، ایک مکمل نظام فکر ہے جو چند واضح اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا اصول قانون کی بالادستی، ریاست کے تمام فیصلے قانون کے مطابق ہو، نہ کہ کسی فرد کی خواہش کے مطابق۔ دوسرا اصول قانون کے سامنے برابری، یہاں شہری کا نام، اس کا عہدہ، اس کی دولت یا اس کا اثر کوئی معنی نہیں رکھتا، سب کے لیے ایک ہی معیار ہوتا ہے۔ تیسرا اصول شفافیت، قانون خفیہ نہیں ہوتا، لوگ جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے، ریاست کیا کرنے جا رہی ہے۔ چوتھا اصول جواب دہی، طاقتور ادارے بھی اپنے فیصلوں پر سوال کا سامنا کرتے ہیں اور قانون کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ پانچواں اصول آزاد عدلیہ، ایسی عدالت جو دباؤ، خوف یا لالچ سے آزاد ہو اور صرف انصاف دیکھے۔ چھٹا اصول منصفانہ طریقہ کار، یعنی ہر شخص کو سنا جائے، صفائی کا حق دیا جائے اور سزا ثبوت کے بغیر نہ دی جائے۔ یہ اصول مل کر ایک ایسی ریاست تشکیل دیتے ہیں جہاں قانون خوف کی علامت نہیں ہوتا بلکہ تحفظ کی علامت بن جاتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک اصول بھی کمزور ہو جائے
تو رول آف لا صرف ایک لفظ رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں۔ رول آف لا اور رول بائی لا کا فرق سمجھیے۔ یہاں سے بات سب سے زیادہ حساس ہو جاتی ہے۔ بہت سی ریاستیں قانون تو رکھتی ہیں مگر وہ رول آف لا پر نہیں، رول بائی لا پر چلتی۔ رول آف لا میں قانون طاقت کو کنٹرول کرتا ہے، قانون کے نیچے سمجھتا ہے، اور قانون شہری کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ رول بائی لا میں قانون خود طاقت کا ہتھیار بن جاتا ہے۔ قانون کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ صرف کمزور کو قابو میں رکھے اور طاقتور کو تحفظ دے۔ رول بائی لا میں قانون موجود ہوتا ہے، عدالتیں بھی ہوتی ہیں مگر انصاف نہیں ہوتا۔ یہ وہ نظام ہے جہاں قوانین مخصوص لوگوں کے خلاف تیزی سے حرکت کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ باہر سے دیکھنے میں دونوں نظام ایک جیسے لگ سکتے ہیں مگر اندر سے ایک نظام انصاف پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا خوف پر۔ رول آف لا شہری کو سوال کرنے کا حق دیتا ہے، رول بائی لا شہری کو خاموش کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے جہاں قانون کو ہتھیار بنا لیا گیا وہاں ریاست وقتی طور پر طاقتور ضرور بنی مگر دیر پا طور پر کمزور ہو گئی۔ رول آف لا کیوں ضروری ہے؟ رول آف لا کسی کتابی اصول کا نام نہیں، یہ روزمرہ زندگی کا محافظ ہوتا ہے۔ جب قانون مضبوط ہو تو شہری خوف کے بجائے اعتماد کے ساتھ جیتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو کوئی دروازہ ایسا ہے جو اس کے لیے کھلا رہے گا۔ رول آف لا انصاف کو یقینی بناتا ہے اور انصاف ہی وہ بنیاد ہے جس پر معاشرتی امن کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو وہاں سرمایہ کاری آتی ہے، کاروبار پھیلتا ہے اور ترقی محض نعرہ نہیں ہوتی، یہ نظام ہے، طاقتور کو بھی حد میں رکھتا ہے اور کمزور کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ رول آف لا کے بغیر ریاست صرف طاقت کا ڈھانچہ بن جاتی ہے جہاں فیصلے اصول سے نہیں اثر و رسوخ سے ہوتے ہیں۔ ایسی ریاست میں لوگ قانون سے نہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اور جب خوف غالب آ جائے تو معاشرہ خاموش ہو جاتا ہے مگر خاموش معاشرہ کبھی مضبوط ریاست نہیں بن سکتا۔ رول آف لا ایک دم ختم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہی رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے فیصلے آنے لگتے ہیں جو قانون تو ہوتے ہیں مگر منصفانہ نہیں ہوتے۔ عدالتیں موجود رہتی ہیں مگر انصاف مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حق مانگنے کے لیے قانون سے زیادہ تعلق اور طاقت درکار ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں شہری سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموشی کو حفاظت سمجھنے لگتے ہیں۔ جب رول آف لا کمزور پڑتا ہے تو سب سے پہلے قانون نہیں مرتا، اعتماد مرتا ہے، اور جب ریاست پر اعتماد ٹوٹ جائے تو قانون کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رول آف لا اور ہماری ذمہ داری۔ رول آف لا صرف ریاست کی ذمہ داری نہیں، یہ شہری کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ قانون اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک معاشرہ خود قانون کو ماننے کا شعور نہ رکھتا ہو۔ رول آف لا کا آغاز عدالت سے نہیں رویے سے ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے قوانین توڑتے ہیں تو بڑے قوانین کمزور پڑتے ہیں۔ جب ہم ناانصافی کو صرف اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف نہیں، ہم خود رول آف لا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک باشعور معاشرہ قانون سے ڈرتا نہیں، قانون پر یقین رکھتا ہے۔ سوال کرنا، حق مانگنا اور انصاف کا مطالبہ کرنا یہ بغاوت نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ رول آف لا تب زندہ رہتا ہے جب شہری خاموش تماشائی نہ ہوں بلکہ باشعور شریک ہوں، کیونکہ آخر میں ریاست کی اصل طاقت اس کے قوانین نہیں، اس پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ رول آف لا کی تعریف کیا ہے، یہ کہاں سے آیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں جہاں قانون صرف کتابوں میں زندہ ہو، یا ایسے معاشرے میں جہاں قانون انسان کی عزت کی ضمانت ہو۔ رول آف لا کوئی مکمل نظام نہیں بلکہ اس کے بغیر کوئی نظام منصفانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا جواب طاقت نہیں قانون ہونا چاہیے، اور انصاف کا مطلب صرف سزا نہیں تحفظ بھی ہے۔ جب قانون سب کے لیے ایک سا ہو تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، جب ریاست مضبوط ہوتی ہے تو شہری بے خوف ہوتے ہیں، اور آخر میں رول آف لا ایک سوال ہے جو ہر دور، ہر ریاست اور ہر شہری، کیا قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے یا صرف کچھ کے لیے؟ اسی سوال کے ساتھ یہ ویڈیو ختم نہیں ہوتی، یہ سوال آپ کے ساتھ رہتا ہے۔